پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اور معصومین راضی ہوتے ہیں۔ مل کے بلند آواز سے سارے صاحبان صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ عبادت میں اضافہ فرما لے، درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما لے۔ دعا ہے آل نبی کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرا اللہ اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حسین بادشاہ کے چہلم کے دن ہیں، اب جتنے عزادار حسین بادشاہ کی صف عزا پہ موجود ہیں، میرا اللہ آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں میرا اللہ آج کی مجلس کے بانی میرے نہایت واجب الاحترام بڑے بھائی پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب اور دیگر سادات کی یہ صف عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مالک ان کے یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حسین کی ماں بانیان سے راضی جائے۔ اب تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں حسین بادشاہ کے عزاداروں کے لیے، میرے پاس اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ میں ہر مجلس میں یہ دعا عادت سمجھ کے نہیں، بابا جی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے مومن کو یا مومنہ کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ پروردگار جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ جو مومن، جو عزادار اس مومن کا جتنی جلدی ظہور چاہتا ہے، جو مومن اس مولا کا جتنی جلدی ظہور چاہتا ہے، وہ اتنی بلند آواز سے اس مولا کی ذات پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم محمد۔ اجازت سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرماؤں۔ بابا جی آج کی اس مجلس میں میری مہمان کی نہیں میزبان کی حاضری ہے، اور میزبان زیادہ پڑھتا ہوا اچھا نہیں لگتا، لیکن پیر سید ابرار شاہ جی نے مجھے جتنا حکم دیا ہے اتنی حاضری تو یقیناً میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلی سطر سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا۔ کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں، طالب علمانہ دعویٰ ہے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی کر دیں گے تو پورے ملک میں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں یہ میسیج پہنچاتا رہوں گا۔ سامعین گرامی، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت سورہ مائدہ کی 36 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے آپ کے سامنے وہ وسیلہ پڑھنا ہے جو کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ میں پریشان ہو کے تو نہیں بیٹھے ہوئے،
میں نے وہ ہستیاں آپ کو دکھانی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بندوں اور اپنے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجا۔ لیکن پہلی سطر جس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے، قبلہ آیت بتا رہی ہے، متوجہ رہنا آپ سارے بھائی، بولنا یا نہ بولنا آپ کی مرضی ہے۔ منت کر کے میں داد لیتا ہی نہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے منت کر کے داد وہ لے جو کسی کمی کا ذکر کرے۔ آپ جی ہیں سرکار، سلامت رہیں۔ ہم تو کائنات کے سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر بندہ ذکر بھی سرداروں کا کرے، پھر دنیا داروں کی منتیں کرے، یہ چیز میرے عقیدے میں نہیں ہے۔ آپ نے تائید کر کے اپنا حق ادا کرنا ہے، میں نے پڑھ کے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ متوجہ رہنا، میں پہلی سطر کہنے لگا ہوں۔ بابا جی قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں جب بھی ڈائریکٹ کسی سے کلام کرتا ہے تو وہ ایمان والوں سے کرتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کرتا۔ آپ جی ہیں سرکار، سلامت رہیں۔ آغاز مجلس ہے، آپ نے میری سوچ سے زیادہ توجہ فرمائی۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، اللہ جب بھی ڈائریکٹ قرآن مجید میں کسی سے بولتا ہے نا تو وہ ایمان والوں سے بولتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں بولتا۔ اب شیعہ سنی بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ابو طالب کے بیٹے علی کی غلامی کرے۔ پھر مجھے یہ جملہ کہنے کا چاچا جی پورا حق ہے، اللہ قرآن میں جب بھی ڈائریکٹ بولتا ہے تو وہ علی والوں سے بولتا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، اللہ اس سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ جب بھی قرآن مجید میں ڈائریکٹ بولا ہے، ایمان والوں سے بولا ہے، یعنی جب اس نے ایمان والوں کے لیے کوئی حکم بھیجنا ہو تو پھر اللہ خود بول کر کہہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ لیکن شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، جب اللہ نے کوئی حکم کافروں یا مشرکوں کے لیے بھیجنا ہو، پھر بابا جی اللہ کافروں سے خود نہیں بولتا، پھر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے حبیب قل ھو اللہ احد، حبیب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ واحد ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، مالک تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو قادر بھی ہے، تو قدیر بھی ہے، مالک تو ہر چیز کا مالک ہے۔ جب تو ہر چیز کا مالک ہے پھر تو قرآن میں خود کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ ایک ہوں، میں اللہ احد ہوں، میں اللہ واحد ہوں؟ دیکھنا میری طرف، مالک تو قرآن میں خود کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ ایک ہوں، میں اللہ احد ہوں، میں اللہ واحد ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں؟ پروردگار تو خود بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن تو نے خود نہیں کہا، بلکہ تو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو ان سے کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے گی، پگلے تجھے نہیں پتا، میں یہی تو زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ اس نبی کے وسیلے کے بغیر تمہیں اپنی توحید منوانا پسند نہیں کرتا تو پھر بغیر وسیلے کے تمہاری بندگی قبول کیسے کر سکتا؟ سلامت رہیں سرکار، اللہ ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرمائے جو اس ذکر میں بلند ہوتے ہیں۔ میں ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جو اس ذکر میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ تمہید میری ختم ہو گئی، یہاں سے میری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، اللہ نے اپنے حکم بندوں تک پہنچانے کے لیے جس ہستی کو وسیلہ بنا کر بھیجا اس ہستی کا نام ہے ابو طالب۔ نہیں پچھلے بندے پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے، ذاکر میں سب سے چھوٹا ہوں، علاقے کا ہونا جرم نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ بندہ مجلس پڑھنے کے لیے لئیے سے ہی آئے تو مجلس ہوتی ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، شاہ جی ذاکر سب سے چھوٹا ہوں، مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، لیکن حسین بادشاہ کی ماں کا ترس مجھ پہ ہے۔ میں نے بھی پاکستان کے ہر صوبے میں مجلسیں پڑھی، لیکن اگلی بات ذاکر چھوٹا صحیح، بات بہت بڑی کر کے جانے لگا ہوں۔ باتیں آپ کے بچوں کو یاد ہیں، ہم صرف رپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم نے تو صرف نتیجہ دینا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہو اس وسیلے کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔
نہیں شیعہ ہو یا سنی چپ وہ بندہ رہے جسے کسی ایسی شخصیت کا پتہ ہو جو میرے نبی سے بڑا وسیلہ ہو۔ کائنات میں سب سے بڑا میرا نبی وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اب جملہ سننا، اللہ نے اس نبی کو سب سے بڑا وسیلہ بنا کر بھیجا۔ جو بندہ ذاکر سننے نہیں ذکر سننے آیا ہے اس کے لیے اگلی سطر ہے، میں نے بندہ دیکھنا ہے دل میں آل محمد کی محبت بھی رکھتا ہو اور پھر ابو طالب کے فضائل پہ وہ بندہ چپ رہ جائے۔ اللہ نے سب سے بڑا وسیلہ اس محمد کو بنا کر بھیجا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس محبوب ترین پیغمبر کو جس ہستی کی گود میں بھیجا ہے نا، اس ہستی کا نام ہے جناب عمران، اس ہستی کا نام ہے جناب ابو طالب، جن کی عزت اور عظمت کے لیے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں۔ فضائل میں علی کے بھی بابا کا پڑھنے لگا ہوں، لیکن ایک جملے میں میں علی کے بابا کے فضائل مکمل سمجھتا ہوں۔ جملہ اتنا بڑا ہے، اللہ نے اس نبی کو سرکار ابو طالب کی گود میں بھیجا، جن کی عزت اور عظمت کے لیے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بچے سے اٹھا کے کہوں بیٹا یہ قرآن رکھ گیا، آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا ہے، میں سرکار عمران کی شان کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ شان ہے ابو طالب کی کہ میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بچے سے کہوں کہ بیٹا یہ قرآن رکھ گیا، تو وہ قرآن کہاں رکھے گا؟ اونچی جگہ پہ۔ دیکھنا میری طرف، بچے کو بھی پتا ہے قرآن اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، بچہ قرآن رکھے گا اونچی جگہ پر۔ اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے پہ کون بولے گا اور کون چپ رہ جائے گا۔ بچے کو پتا ہے قرآن رکھا جاتا ہے اونچی جگہ پہ۔ مجھے غازی کے ان دونوں علموں کی قسم، اللہ نے بھی محمد مصطفیٰ کو اونچی جگہ پہ رکھنا چاہا، اسے ابو طالب کی گود سے کوئی اونچی جگہ نظر ہی نہیں آئی۔ سلامت رہے سرکار آپ جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن بانی مجلس کا حکم ہے کہ آپ نے محتاط ہو کے پڑھنا ہے۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید علامہ فاضل حسین علوی صاحب کہا کرتے تھے ہم کوئی ہیروین بیچتے ہیں، یہی بتاتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ لیکن توجہ آپ نے کرنی ہے، میں کوشش کروں گا جتنا بچ بچا کے مجھ سے پڑھا گیا اتنی حد میں رہ کے پڑھوں گا۔ لیکن یہ جملہ جس نے نہیں سنا پھر سنیں، اللہ نے بھی محمد مصطفیٰ کو بابا جی اونچی جگہ پہ رکھنا چاہا، اسے ابو طالب کی گود سے کوئی پاک جگہ نظر ہی نہیں آئی۔ نہیں کچھ بندے بھی تھکے تھکے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اگر سمجھ آ رہی ہے پھر بول کے تائید فرمانا۔ اتنی پاک اور پاکیزہ ہے سرکار ابو طالب کی گود کہ گود ابو طالب کی طہارت کو دیکھ کے اللہ نے اپنی سب سے قیمتی شے سپرد کر دی ابو طالب کے۔ آئے ہائے ہائے، سب سے قیمتی شے، میں نے لفظ پڑھا ہے شاہ جی، سب سے قیمتی شے اللہ نے محمد عربی کو ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ جو بندہ اس جملے پہ بھی چپ ہے اسے اگلی سطر سناتا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے 3-4 کیمروں کی موجودگی میں بھی کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، ساری زندگی اس بندے کی غلامی کروں گا، اپنی گاڑی کی چابی گاڑی سمیت اسے دے دوں گا جو مجھے کسی ہستی کا نام بتا دے جو محمد سے زیادہ قیمتی ہو۔ نہ یار چپ رہو کہ غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ کے پاس بھی محمد مصطفیٰ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں۔ پھر جملہ سنو کتنی پاک اور پاکیزہ ہے ابو طالب کی گود کہ اللہ نے اپنی سب سے قیمتی شے سپرد کر دی ابو طالب کے۔ اتنی پاک اور پاکیزہ، بے شک اپنے گھر کے ہوتے ہوئے سپرد کر دی ابو طالب کے۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کئی بندوں نے میری بات سنی ہے سمجھی نہیں، اور جبکہ مذہب اہل بیت میں بات سننا اتنا ضروری نہیں جتنا سمجھنا ضروری۔ وہ جیسے ایک مرید اپنے جھوٹے پیر کے دربار پہ چلا گیا اور جا کے دعا مانگنے لگا، پیر جی میرا پرائز بانڈ کٹوا دیو۔
وہ کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کی جیب کاٹ کے لے گیا. مرید دیکھ کے کہتا ہے واہ پیر جی تسا میری گل سنی ضرور ہے پر سمجھی نہیں. اس لیے قبلہ بات سننا اتنا ضروری نہیں جتنا سمجھنا ضروری. چلو میں آسان کر کے پڑھ دیتا ہوں, یہ بات ذہن میں رکھنا. اتنی پاک اور پاکیزہ ہے سرکار ابو طالب کی گو کہ اللہ نے اپنی سب سے قیمتی شے سپرد کر دی ابو طالب کے. چلو جسے یہ بات سمجھ نہیں آئی میں اسے ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں, لیکن دیکھو گے تو مثال سمجھ آئے گی. قبلہ فرض کریں میرا یہ رومال ہے, یہ بڑا بھی مہنگا ہوا تو 100-150 روپے کا ہوگا. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی اگر کسی کے پاس مہنگا ہو تو وہ امیر آدمی ہے, میں مسکین آدمی ہوں, میرے پاس تو یہ رومال اتنے والا ہی ہے. قبلہ یہ بڑا بھی مہنگا ہوا بابا جی تو 100 یا 150 روپے کا ہوگا. فرض کریں میں مجلس پڑھنے کے بعد یہ رومال آپ میں سے کسی بندے کو ایسے ہی دے جاؤں جسے میں جانتا بھی نہیں, میں اسے یہ رومال دے کے کہوں بھائی میرا یہ رومال سنبھال کے رکھ لو, جب میں اگلے سال یہ مجلس پڑھنے آؤں تو میرا یہ رومال مجھے واپس کر دینا. سید بادشاہ نے ترس کیا, ابرار شاہ جی نے مجھے اگلے سال پھر بلایا مجلس پہ, میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا, یا سید زادے نے مجھے کہا مولوی صاحب آئیں مجلس پڑھیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں شاہ جی مجلس تو میں بعد میں پڑھوں گا, پہلے میرا وہ رومال لے آئیں جو میں نے پچھلے سال مجمع میں سے کسی ایک بندے کو دیا تھا. تو پھر سید بادشاہ اتنا تو کہیں گے نا کہ مولوی صاحب آپ نے جس کو رومال دیا تھا کیا آپ اس بندے کو جانتے ہیں؟ آپ نے محمد متوجہ رہنا یار میں آسان کر کے پڑھ رہا ہوں. قبلہ آپ اتنا تو پوچھیں گے نا کہ آپ نے جسے رومال دیا تھا کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ میں کہوں جی نہیں جانتا تو نہیں ہوں, میں نے بس ایسے ہی کسی کو رومال دے دیا تھا. تو پھر سیانے بندے پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے مولوی صاحب غلطی تو آپ کی ہے, کم از کم آپ رومال دینے سے پہلے اتنا تو دیکھ لیتے کہ آپ جس بندے کو رومال دے رہے ہیں وہ بندہ ایماندار بھی ہے یا نہیں. آپ جسے اپنی امانت سونپ کے جا رہے ہیں وہ بندہ تیری امانت واپس بھی کرے گا یا نہیں. پھر مسلمانوں آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا ہے. اس کا مطلب ہے سیانہ بندہ وہی ہوتا ہے جو کسی کو امانت دینے سے پہلے اس کا ایمان چیک کر لے. دانا بندہ وہی ہوتا ہے جو کسی کے حوالے امانت کرنے سے پہلے اس کا ایمان دیکھ لے. پھر مسلمانوں مذہب تیرا کوئی بھی ہو, مسلک تیرا کوئی بھی ہو, عقیدہ تیرا کوئی بھی ہو, تو جنہیں مانتا ہے انہیں ہی مانتا رہے. میں نہیں کہتا کہ تم آل محمد سے محبت کرنے کے لیے شیعہ بن جاؤ, لیکن گھر جا کے ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا. جب میرے جیسا کم پڑھا لکھا مولوی بھی بغیر ایمان دیکھے کسی کے حوالے اپنا رومال نہیں کرتا تو کیا مولویوں نے معاذ اللہ کو اپنے سے بھی زیادہ عقل کم عقل سمجھا ہوا ہے کہ جس اللہ نے بغیر ایمان دیکھے محمد جیسے قیمتی ہیرے کو ابو طالب کے سپرد کر دیا. جب میرے جیسا بندہ ایمان دیکھتا ہے تو معاذ اللہ مولویوں نے اللہ کو, آپ جیئے سرکار سلامت رہیں, علی ولی اللہ, مل کے عبادت فرمائے سرکار. جب میرے جیسا بندہ بغیر ایمان دیکھے امانت کسی کو نہیں دیتا تو اللہ نے بغیر ایمان دیکھے محمد کو ابو طالب کے سپرد کر دیا ہوگا. اب جتنا بڑا مجمع ہے میں بڑے آرام سے فکرہ کہنا چاہتا ہوں, میں آہستہ پڑھوں گا آپ اونچا بولیں گے. اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس میں بیٹھا ہوا تو اگلا فیصلہ میں اس سے کروانا چاہتا ہوں. یار حد نہیں ہو گئی جسے اللہ بابا جی اتنا ایماندار سمجھے, اتنا ایماندار سمجھے کہ اپنی سب سے قیمتی شے اس کے حوالے کر دے. ایسے ایماندار کے ایمان پہ شک کرنا بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ آئے ہائے بھئی جسے اللہ اتنا ایماندار سمجھ رہے کہ اپنی سب سے قیمتی شے دے دی, ایسے ایماندار کے ایمان پہ شک کرنا یہ سراسر بے ایمانی ہے. خدا کی قسم دنیا کو پتہ ہی نہیں,
ابو طالب کس ہستی کا نام ہے؟ میں 4 سطریں بھی پڑھتا ہوں، ایک ایک بندے کا چہرہ بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جو علی کے بھی بابا کے فضائل میں چپ رہتا ہے۔ ابو طالب کی شان کیا ہے؟ شاعر کا نام مجھے یاد نہیں، اگر وہ زندہ ہے تو مالک زندگی دراز فرمائے، اگر دنیا سے چلا گیا تو مالک اس کے درجات بلند فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں ابو طالب کی شان میں خدا کی قسم اس نے 4 سطریں لکھ کے قلم توڑ دیا۔ اتنی قیمتی سطریں اس نے لکھی کہ اگر میرا یہ بس چلتا تو میں قلم نور سے، سونے کے قلم سے یہ 4 سطریں دیوار کعبہ پہ لکھوا دیتا۔ سرکار ابو طالب کی اتنی عظیم سطریں، وہ شاعر کہتا ہے رسول ڈال کے عمران کی پاک جھولی میں۔ 4تھی سطر توجہ کرنا، ضائع نہ کرنا، میں لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں، سرکار ابو طالب کی شان کے فکریں۔ شاعر کہتا ہے رسول ڈال کے، آپ جانتے ہیں ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ 6 سال کے ہوئے ماں دنیا سے چلی گئی، 8 سال کے ہوئے دادا چھوڑ کے چلا گیا، اس کے بعد نبی آ گئے سرکار ابو طالب کی گود میں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے رسول ڈال کے عمران کی پاک جھولی میں۔ جب تک سارے متوجہ نہیں ہوں گے میں اگلی سطر نہیں پڑھوں گا۔ رسول ڈال کے عمران کی پاک جھولی میں، کہا جلیل نے باطل کو برد کرتے ہیں، کہا جلیل نے باطل کو برد کرتے ہیں، علی کے باپ امانت سنبھال کے رکھنا، ہم اپنا آپ تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ آئے ہائے، اللہ کہہ رہا تھا سلامت رہے سرکار۔ بسم اللہ جی، جلدی کرے بھائی، ٹائم اتنا نہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، بسم اللہ۔ رسول آئے ہائے، یہ ہوتا ہے مجلسوں کا اثر۔ ذاکر ابھی پیچھے ہوتا ہے، مومن سٹاپ پہ پہلے پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ آئے ہائے، سچ کہا تھا کسی بندے نے، ایک عالم ممبر پہ ہوتا ہے، سینکڑوں زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات مجمع میں ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کی تائید حاصل کرنے کے لیے بھائی ربائی نہ پڑھتے میں یہ بات کبھی نہ کرتا، کیونکہ جب مجمع میں ربائیاں پڑھی جاتی ہیں نا تو پھر پڑھنے والے کے چینل چینج ہو جاتے ہیں۔ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، فی البدی کر رہا ہوں، آپ شام تک کہیں میں پڑھتا رہوں گا، لیکن جو نتیجہ شام تک آئے گا میں چند منٹوں میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے، آج جس بندے کو اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ جی شیعہ بڑے ابو طالب کے ایمان پڑھتے ہیں، علی کا باپ تو مسلمان ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے میرے سوزی بننا ہے تو میں نے اگلی بات پڑھنی۔ شاہ جی نے مجھے بڑا روک کے ممبر پہ بھیجا ہے، اس لیے احتیاط سے میں نے لفظ پڑھنے۔ بندے کہتے ہیں جی علی کا باپ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میرے دادا استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب، ان سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے اسماعیل بڑے تم شیعہ ابو طالب کا ایمان ثابت کرتے ہو، علی کا باپ تو مسلمان ہی نہیں ہوا تھا۔ چپ رہو کہ مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا۔ جب کہا نا علی کا باپ مسلمان نہیں ہوا تھا، ہنس کے قبلہ مبلغ اعظم نے کہا مولوی جی علی کے باپ کی تو بات ہی نہ کرو، باپ تو بڑوں بڑوں کے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چلو سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، جتنے سمجھ گئے ہو اتنے میرے لیے کافی۔ ابے تو بڑوں بڑوں کے بڑے فی البدی طبیعت کے مالک تھے قبلہ مبلغ اعظم۔ مجھے بات یاد آ گئی، اب میں اپنے عقیدے سے پڑھنے لگا ہوں۔ زندگی علی کی امانت ہے، اگر کھاتے علی کا ہے تو گاتے بھی علی کا ہے۔ وہ رات باہر آ ہی نہیں سکتی جو قبر میں آنی ہے۔ اتنے کمال کے وکیل تھے جناب سیدہ کے قبلہ مبلغ اعظم۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے میرے استاد محترم قبلہ سید ریاض رضوی صاحب سے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی۔ قبلہ مبلغ اعظم دعا فرمایا کرتے تھے، وہ ملنگ ٹائپ مولوی تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے رسول کی بیٹی مجھے دولت نہ دینا، مجھے شہرت بے شک نہ اتنی دینا، لیکن توفیق اتنی دینا ابھی تیرے دشمن کا سوال مکمل نہ ہو، میں اسے جواب پہلے دے دوں۔ یہ بات وہ کرنے لگا ہوں، جتنا بڑا مجمع ہے کھڑا ہو کے بھی داد دینا تو علم کی قسم داد تھوڑی ہوگی۔ میرا جملہ بڑا ہے، جب قبلہ مبلغ اعظم شیعہ ہوئے تو قبلہ شیعہ ہونے کے بعد
آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ٹائٹل وکیل حق زہرا کا قبلہ مبلغ اعظم کا تھا. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ میں اپنے محسنوں کو بھولنے والا نہیں. قبلہ مبلغ اعظم کا ٹائٹل تھا وکیل حق زہرا. قبلہ جب شیعہ ہوئے نا، شیعہ ہونے سے پہلے قبلہ معراج زیادہ پڑھتے تھے، اور جب شیعہ ہوئے بابا جی تو پھر قبلہ جب تک زندہ رہے، مالک ان کے درجات بلند کر، پھر انہوں نے بی بی کے حق کے سوا ممبر پہ پڑھائی کچھ نہیں. پھر انہوں نے علاقے کے علاقے شیعہ کر دیے، محمد کی بیٹی کا حق پڑھ پڑھ کے، فدق پڑھ پڑھ کے. مبلغ اعظم نے، خدا کی قسم ہمارے علاقے میں بھی جتنی شیعت ہے یہ محنت ہے قبلہ مبلغ اعظم کی. شیعہ ہونے سے پہلے معراج پڑھتے تھے، جب شیعہ ہو گئے علی جن ولی اللہ پڑھ لیا تو پھر قبلہ نے، میں پکی پیٹی بات کر رہا ہوں، کچی بات ممبر کے کرنے کا عادی نہیں. قبلہ جب شیعہ ہوئے تو وہ پھر فدق ہی پڑھتے تھے، ہر ممبر پہ جا کے فدق. قبلہ ہر ممبر پہ، گلی گلی میں، گھر گھر میں، بازار بازار میں بتاتے رہے کہ محمد کی بیٹی سچی تھی. جب قبلہ ہر ممبر پہ، دیکھنا میری طرف، یہ مومن آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، لیکن جملہ ضائع ہو گیا تو پھر میرے آنے کا مجھے دکھ رہ جائے گا کہ میں اپیل نہیں پہنچا سکا. میری مجلس کی سب سے اہم اپیل ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. قبلہ شیعہ ہونے کے بعد ہر ممبر پہ فدق پڑھتے تھے. ایک دن قبلہ تقریر کر کے نیچے اترے تو پچھلے ویڑے کا ایک دوست مل گیا. اس نے کہا اسماعیل تجھے ہوا کیا ہے؟ اچھا بھلا تو ہمارا سنگتی تھا، جب سے تو شیعہ ہوا ہے تجھے سارے موضوع بھول گئے ہیں، تجھے کوئی موضوع یاد ہی نہیں رہا. تو جس ممبر پہ بھی جاتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے، فدق فدق فدق. اس نے کہا کتنے کا تھا فدق؟ چند کھجوریں. اسماعیل تو ہم سے ان کھجوروں کے پیسے لے لے اور ہمارے بڑوں کی جان چھوڑ. بولو یار جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے. ہر بندے کے لیے میں پڑھ ہی نہیں رہا، انہی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو اس جملے کا ظرف رکھتا ہے. ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اس نے کہا اسماعیل تجھے ہوا کیا ہے؟ جب تو ہمارے ساتھ ہوتا تھا تجھے ہر موضوع یاد ہوتا تھا، لیکن جب سے تو نے علی جن ولی اللہ پڑھا ہے تجھے کوئی اور موضوع نہیں آتا. تو ہر ممبر پہ جا کے فدق پڑھتا ہے. وہ کتنے کا تھا فدق؟ چند کھجوریں. تو ہم سے کھجوروں کے پیسے لے لے اور ہمارے بڑوں کی جان چھوڑ. اب مبلغ اعظم کا جواب سننا. قبلہ نے کہا مولوی جی میں فدق کا وارث نہیں، فدق کا وارث آج بھی پردے میں ذوالفقار سمیت موجود ہے. آج بھی فدق کا وارث ذوالفقار لے کے پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. قبلہ نے کہا جب وہ فدق کا وارث آئے گا پھر منافع سمیت تم سے وصول کرے گا. جب فدق کا اصلی وارث آئے گا پھر وہ منافع سمیت تم سے وصول کرے گا. رہ گئی بات کھجوروں کی تو مجھے پیسوں کا لالچ نہ دے. اوے بات پیسوں کی نہیں ہوتی، ٹکے کی ہانڈی جاتی ہے، کتے کی ذات پہچانی جاتی. سلامت رہے سرکار، مولا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. بسم اللہ بھائی. یار میرے بعد بہت بھائی ٹائم نہیں پلیز معذرت کے ساتھ، میرے بعد میرے بہت اچھا پڑھنے والے بھائی عمران علی عمران. میں اس لیے رکا ہوں کہ میں فضائل بھی جناب عمران کے ہی پڑھ رہا ہوں اور میرے پڑھنے کے بعد بھی عمران آگے. مالک ان کی زندگی کرے. بہت اچھا پڑھنے والے. میرا خیال ہے یہ تو تعارف کے محتاج ہی نہیں، لیکن اعلان اس لیے کیا ہے کہ اس ممبر کی تہذیب ہے، یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. اجازت ہے میں دو چار جملے پڑھ دوں. اس نے کہا جی علی کا باپ معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں تھا. قبلہ مبلغ اعظم سے اس نے کہا علی کا باپ مسلمان نہیں تھا. قبلہ نے کہا آج تجھے پتہ ہے کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہ عرب کے کافر اور مشرکوں کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، جس بندے کو ہسٹری یاد ہے وہ تو تائید فرمائے. اس نے کہا کیا مطلب؟ قبلہ نے کہا مطلب میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، مجھے اتنا بتا تو نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھی ہیں. قبلہ نے کہا اگر تو نے کتابیں پڑھی ہیں پھر تجھے یہ بھی یاد ہوگا کہ عرب کے کافروں کی یہ نیچر تھی، عرب کے کافروں کی یہ عادت تھی کہ وہ جس بندے کے گھر میں جو عیب دیکھتے تھے نا وہ اس کے منہ پہ تانا دیتے تھے. بھائی جو بات عربوں میں تھی وہ ماننا پڑے گی. مجھے نہیں پتا کون بندہ کس رنگ میں بیٹھ کے سن رہا ہے. مجھے آپ کی زیارتیں کرتے ہوئے صرف 2-3 فکرے اور پڑھنے ہیں جلدی جلدی اور پھر بھائی عمران کے حوالے ممبر کرنا ہے.
قبلہ نے کہا تجھے پتہ ہے عرب کے کافروں کی یہ نیچر تھی کہ وہ جس بندے کے گھر میں جو عیب دیکھتے تھے، جو ڈیفیکٹ دیکھتے تھے، وہ اس کے جانے کے بعد بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تانا دیتے تھے۔ عربوں کی نیچر ذہن میں آ گئی۔ چلو میں آسان کرتا ہوں، قبلہ وہ تاریخ اسلام کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ایک بہت بڑے رینک کا بندہ ہاتھ میں تلوار لے کے، چہرے پہ غصہ سجا کے، دل میں قتل محمد کا ارادہ لے کے گھر سے نکلا۔ نام مجھے یاد ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہے گاڑی میں بیٹھتے وقت مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کتاب سیرت کی جتنی کہو میں دکھانے کے لیے پوزیشن میں ہوں، دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بڑے رینک کا بندہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، میں اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے، اور کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے بھی یہ جملہ نہیں پڑھا، صرف ایک مثال دینا مقصود ہے جس کے لیے میں اس بابا جی واقعے کا سہارا لے رہا ہوں۔ بہت بڑے رینک کا بندہ ہاتھ میں تلوار لے کے، دل میں قتل محمد کا ارادہ لے کے گھر سے نکلا۔ کتابیں کہتی ہے ابھی وہ بازار میں جا رہا تھا، یا جاتے جاتے راستے میں اسے ایک جوٹی وال مل گیا۔ جوٹی وال سمجھتے ہیں؟ یہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا، انہیں جوٹی وال کہا جاتا ہے۔ اور شیعہ سنی بھائیو، یہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ میں ظالم اس لیے کہہ رہا ہوں، ساری کمزوریاں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، بچپن کی ساری کمزوریاں انہیں یاد ہوتی ہیں۔ اب جب یہ غصے کی حالت میں جا رہے تھے، وہ بچپن کا دوست ملا، اس نے بڑے پیار سے روک کے ایک جملہ کہا، جیسے پیار سے اس نے کہا میں ویسے پیار سے پڑھتا ہوں۔ اس نے روک کے کہا، جناب جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ تو لڑائی جھگڑے کو اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ اگلی بات اللہ کرے آپ سمجھے، اس نے کہا جناب آپ تو لڑائی جھگڑے کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اتنے محتاط ہیں کہ جہاں پہ کوئی چار بندے لڑ پڑیں آپ وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، آپ وہاں سے دور جانا پسند فرماتے ہیں۔ لیکن حد ہو گئی، آج ہاتھ میں تلوار لے کے چہرے پہ غصہ سجا کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہٹ جا، میں نے چھوڑنا ہی نہیں، میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کو، اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے روک کے کہا تھا ان کی طرف بعد میں جانا، پہلے گھر کی خبر لے۔ ہمادن متوجہ رہنا یار، آخری یاد میں تھا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے تاکہ میں مثال دے کے نتیجہ سمجھا سکوں۔ اس نے کہا گھر کی خبر لے، جناب کی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، جناب کا داماد بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کافروں کی نظر میں مسلمان ہو جانا عیب تھا، اس لیے اس کافر نے منہ پہ تانا دے دیا۔ پھر مسلمانوں آج کے بعد ابو طالب کے ایمان پہ سوچ کے بحث کرنا، کیونکہ یہ ابو طالب اس علی کا باپ ہے کہ جس علی نے اپنی پوری زندگی میں کم از کم 80 جنگیں لڑی ہے، اور ہر جنگ میں علی جس کافر کے سامنے بھی جاتے تھے جا کے ایک ہی جملہ کہتے تھے، پہچان میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، مجھے پہچان میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اور اب اگر تیرے عقیدے کے مطابق علی کا بابا مسلمان نہیں تھا، پھر کسی کافر کو تو تانا دینا چاہیے تھا، یا علی ہمیں مسلمان بعد میں کرنا، پہلے باپ کی خبر لے گیا۔ کافر کوئی تو تانا دیتا نا اگر علی کا باپ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کافروں کا تانا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ جانتے تھے کہ علی کا باپ صرف مومن نہیں بلکہ کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ آئے آئے آخری صدرے کہہ رہا ہوں، میں شرافت بٹ اپنی قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کے ناطے یہاں پہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں زمانے کو، اور ہمارے پاس ذرائع ابلاغ یہی ہے، ذریعہ مجلس حسین ہوتی، ہم نے اگر کوئی اپیل کرنی ہو تو یہیں سے کرتے ہیں۔ میں شرافت بٹ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، دنیا والوں بہتر ہے اب بھی علی کے باپ کے لیے بحث کے دروازے بند کر دو تو اچھا ہے۔ میں اپیل کر رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں، ایک ایک ماتمی عزادار کی مجھے تائید حاصل ہونی چاہیے۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، علی کے باپ کے لیے بحث کا دروازہ بند کر دو تو اچھا ہے، وگرنہ اگر علی کے باپ پہ بحث نہیں چھوڑو گے نا، پھر صرف علی کے باپ پہ بحث نہیں ہوگی، پھر ہر کسی کے باپ پہ بحث ہوگی۔
بولو یار میری تائید فرمائے۔ اگر علی کے باپ کے لیے بحث کا دروازہ بند نہیں کرو گے پھر ہر ایک کے باپ پہ بحث ہوگی، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا۔ اے چلو علی خوش نصیب ہے، علی کا باپ تو ہے نا وہ بھی ایک، وگرنہ کوئی ابن کثیر، کوئی ابن عوام، کوئی ابن مسافر، کس کس سے پوچھتے پھرو گے؟ اس لیے علی کے باپ کے لیے بحث کا دروازہ بند کر دو۔ اچھا ایک بندہ کہنے لگا جی جو بھی ہے، سرکار ابو طالب نے نبی پہ احسان بڑے کی، آخری سطر فضائل کی، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا چل کلمہ نہ مان، اتنا تو مانتا ہے نا کہ نکاح تیرے نبی کا ابو طالب نے پڑھا ہے۔ یہ باتیں بے شک پرانی کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے حالات حاضرہ کے موضوع بھی یاد ہے، لیکن یہ قیمتی باتیں آج بھی کئی بد نصیب ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ رسول کا جو سب سے پہلا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا تھا وہ پڑھا کس نے تھا؟ چپ رہو گے تو مجھے دکھ رہ جائے گا۔ وہ نکاح پڑھا تھا سرکار ابو طالب نے، اور صرف سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں پڑھا، تیرے نبی کا حق مہر بھی ابو طالب نے اپنی جیب سے دیا تھا۔ اچھا آج کا کوئی مولوی نکاح پڑھنے آئے نا تو وہ 1000 روپیہ سلامی دے کے راضی نہیں ہوتا، بولو ایسا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ مولوی کہتے ہی اسے جسے لینا آتا ہو۔ بھائی عمران تائید فرمائیں گے، ان کے شہر شیخو پورہ کا ایک بہت بڑا نام خطابت شیعہ قوم کا گزرا ہے، خطابت کا نام قبلہ محبوب علی حمدانی صاحب تھے نا سرکار، وہ فرمایا کرتے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی وہ بلا ہے جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ آج کوئی بندے سلامی دے کے راضی نہیں ہوتے، ابو طالب نے نکاح بھی پڑھا، حق مہر بھی دیا، پہلا نکاح۔ آج بندے کہتے ہیں معاذ اللہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں لاکھ دشمنی کرتے رہو اور کہتے رہو بی بی بیوہ تھی، لیکن واحد بی بی ام المومنین بی بی خدیجہ ہے جنہیں محمد کوارا ملا تھا۔ آئے ہائے ابو طالب سرکار نے نکاح پڑھا، لیکن مجھے بول کر بتاؤ کیا یہ نکاح سرکار ابو طالب کی ایجاد ہے؟ بول پڑھو، مجمع میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نکاح ابو طالب کی ایجاد نہیں، یہ سنت ہے جد الانبیاء سرکار ابراہیم علیہ السلام کی۔ 1 منٹ سے پہلے فضائل ختم کر رہا، یہی سبب ہے، یہ سنت ہے حضرت ابراہیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی سجے سجائے آتے ہیں VIP گیٹ اپ میں اور آ کے نکاح پڑھاتے ہیں، اور جس بچے کا نکاح ہو رہا ہوتا نا قبلہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پتر تینوں کلمہ آندا ہے؟ جو سنا چکے وہ تو تائید فرما دیں، بیٹا تجھے کلمہ آتا ہے؟ پھر وہ بچہ بیچارہ شرما شرما کے کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں مجھے کلمہ آتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں سنا، جب کہتے ہیں نا سنا، وہ بیچارہ بڑی مشکل سے کلمہ سناتا ہے کہ کہیں مولوی صاحب غلطیاں ہی نہ نکالنے لگ جائیں، لیکن قبلہ فطرت کہتی ہے جب وہ بچہ کلمہ سناتا ہے نا تو پھر مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا میری طرف، یہی سبب ہے کہ جب سرکار محمد مصطفیٰ کے نکاح کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو طالب بھی سنت ابراہیمی پہ چلے، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے سرکار ابو طالب نے بھی محمد مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا محمد، بیٹا محمد، بیٹا محمد۔ یہ کس نے بیٹا کہا؟ کس کو کہا؟ جسے بڑے سے بڑا کوئی صحابی باپ کہہ کے نہ بلا سکے، اسے جو بیٹا کہہ کے بلائے اسے محمد کی شریعت میں ابو طالب کہتے ہیں۔ نبی کے نکاح کا وقت قریب آیا، سرکار ابو طالب نے محمد مصطفیٰ سرکار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا محمد مجھے ذرا اپنا کلمہ تو سناؤ، مجھے ذرا اپنا کلمہ تو سناؤ۔ اب شیعہ سنی بھائیو، کتابوں میں وہ کلمہ بھی موجود ہے جو محمد مصطفیٰ نے اپنے نکاح کے وقت پڑھا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں یوں عرب کے بڑے بڑے سردار میرے نبی کے سامنے باراتی بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یا نبیوں کے نبی نے اپنے چاچے ابو طالب کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی محمد رسول اللہ۔
نبی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ادھر محمد نے کلمہ پڑھا، ادھر ابو طالب نے نکاح پڑھا دیا، تو پھر تمہیں اب بھی سرکار کے ایمان کی سمجھ میں نہیں آئی؟ اور ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں، ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جو آخری رسالت سے بھی کلمہ سنتا ہے۔ یہ بات کربلا میں خون لگا ہے اسی ابو طالب کا۔ مولا تمہاری ہائے کہنا قبول فرما لے، حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ خون لگا ہے سرکار عمران کا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم روتے صرف اس لیے ہیں اسی ابو طالب کا خون حسین 9 ٹکڑوں میں کربلا میں بکھرا پڑا تھا۔ میں نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا۔ سوچو تو صحیح وہ منظر ذہن میں لاؤ، جب وہ حسین جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھتا تھا، وہ حسین جو نبی کی زلفیں پکڑ کے مدینے میں جاتا تھا، کربلا میں 9 ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ حسین بادشاہ کے چہلم کے دن ہے، اس لیے میں بہن بھائی کا 1-2 دکھ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہائے کرتے آنا ظالم اللہ اکبر کی صدائیں بھی دے رہے تھے، غریب زہرا کو ذبح بھی کر رہے تھے۔ اللہ کرے تو اس جملے پہ اپنا پرسہ مکمل کر لے۔ یہی سبب ہے جب کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے محمد کے بیٹے کو ذبح کر کے اذانیں دی تھی نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی 4 سال کی کوئی بیٹی ہو وہ ہائے ضرور کرے گا۔ ادھر مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کی اذانیں دی، حسین کی 4 سال کی بیٹی سینے پہ سونے والی دوڑ کے پھپھی زینب کے پاس آئی، آ کے کہتے ہیں پھپھی یہ محمد کون ہے جس کی لوگ اذانیں دے رہے ہیں؟ سیدزادی نے سر چوم کے کہا سکینہ میرا نانا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے پھپھی نانا بھی تیرا ہے، قیدن بھی تو بن گئی ہے۔ آباد روتے بھی آنا، اپنی دعائیں مانگتے آنا، شرما کے ہائے نہ کرنا، اگلے سال تو چہلم پہ وہ روئے گا جو زندہ ہو۔ مولا ہر کسی کی زندگی دراز فرمائے۔ بڑی حسرت تھی حسین بادشاہ کی بہن کی کہ میں اپنے ویر کی قبر بناؤں۔ میرا اللہ جانتا ہے جب ہر کوئی دفن ہو رہا تھا نا کربلا میں، علی کی بیٹی حسرت سے دیکھ رہی تھی، کبھی نہ بولنے والی بی بی نے ابن سعد سے بول کے کہا ابن سعد تو جو ہر کسی کو دفن کر رہا ہے کیا میرے غریب بھائی کی لاش بھی دفن کرے گا؟ دل دکھے مجھے معاف کرنا جو اس ظالم نے فکرہ کہا۔ ساری زندگی شیعہ قوم روتی رہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ جب سگے باپ سے نہ بولنے والی بی بی نے آواز دے کے ویر کے قاتل سے کہا نا کیا میرے ویر کی لاش بھی دفن کرے گا؟ یہ بے غیرت ہنس کے کہتا ہے علی کی بیٹی چپ کر جا، ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفنائیں گے، ہم نے صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کرنی ہے۔ اس ظالم کا یہ جملہ کہنا تھا یا علی کی بیٹی کا رخ مدینے کو ہو گیا۔ آواز آئی نانا آپ تو راضی ہے نا؟ نانا یہ تیرا ظالم کلمہ پڑھ کے تیرے حسین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ایک فکرہ اور سن لو، عزادارو رسیاں پہن کے بہن چلنے لگی، قسمت دیکھ علی کی بیٹی کی، ٹکڑے ٹکڑے ویر کی لاش پہ آ کے بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے حسین ویر مجھے تیرا بچپن آج بھی یاد ہے، ایک دفعہ اماں نے جنت سے تیرا لباس منگوایا تھا، حسین آج وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، اگر تو اجازت دے تو اماں نے جس سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا میں اسی سے تیرا کفن نہ منگوا لوں؟ عزادارو میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان، جب کہا نا میں جنت سے تیرا کفن منگوا لوں، غریب کی کٹی گردن سے آواز آئی زینب رہنے دے، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑ دیں؟ آواز آئی بہن رہنے دے، آخری فکریں، جب کہا نا بہن رہنے دے، علی کی بیٹی رو کے کہتی اچھا حسین جیسے تیری مرضی،
تو کائنات کا بادشاہ جو ہوا، میں تیری مرضی کو مسترد نہیں کرتی، بے شک بغیر کفن کے دفن ہو جا، لیکن بہن کا ایک وعدہ یاد رکھنا، حسین میں تیری لاش بغیر کفن کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کربلا سے لے کے شام تک تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنا پرچار کروں گی، اگر ہر مرنے والا تیری کربلا سے کفن نہ مانگے مجھے زینب نہ کہنا۔ عزادارو بہن وعدہ کر کے چلی گئی، یہ وہ جملہ ہے آخری جس کے لیے محنت کی ہے۔ بہن چلی گئی، پیچھے بغیر کفن کے غریب کی لاش پڑی رہ گئی۔ کتابیں کہتی ہیں 3 دن غریب کی لاش بغیر کفن کے پڑی رہی۔ تیسرے دن ادھر سے بنی اسد کے لوگ آئے دفنانے کے لیے، ادھر سے عیسائی آ گئے۔ عیسائیوں نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ، تم مسلمان ہو، تم نے مارا ہے، ہم تمہیں دفنانے نہیں دیں گے۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، تم عیسائی ہو، تم پیچھے ہٹو، ہم تمہیں دفنانے نہیں دیں گے۔ عزادارو جب دونوں قبیلوں میں بحث ہوئی نا، دونوں طرف سے تلواریں نکلی، قریب تھا دونوں کی جنگ ہو جاتی، یا اتنے میں پیچھے سے کسی قیدی کی کڑیوں کی چھنچھناہٹ آئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تیرا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق پہن کے گردن جھکا کے روتا ہوا آ رہا تھا اور کہتا آ رہا تھا خبردار جنگ نہ کرنا، اس جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا ہے، آؤ مل کے میرے بابا کو دفن کرے۔ عزادارو جب معجزے سے سید سجاد آئے، کتابیں کہتے ہیں کافی دیر امام بابے کی لاش کو ترتیب دیتا رہا۔ ماتم کر لینا اس جملے پہ، جب حسین بادشاہ کی لاش بن گئی نا، راوی کہتے ہیں آخر میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے سید سجاد نے اپنے بابے کے سینے پہ رکھ دیا۔ سینے پہ گوشت کا وہ ٹکڑا رکھنا تھا جو سید بیٹھے مجھے معافی دینا۔ بنی اسد کا ایک بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا تو امام ہے، بہتر جانتا ہے، مولا تو نے ہر جگہ کا گوشت ہر جگہ پہ ٹھیک رکھا ہے، لیکن مولا یہ جو تو نے اپنے بابے کے سینے پہ یہ گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے نا، مولا حسین کے سینے پہ یہ گوشت نہیں تھا۔ عزادارو اس بندے کا یہ جملہ کہنا تھا، یا سید سجاد زنجیروں میں تڑپے، آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا، اور یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، میرا بھائی علی اصغر ہے۔ جب شام غریبہ میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، میرا ویر باپ کے سینے پہ پامال ہو گئے۔